بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میرا نام ہے محمد افضل اور آپ سن رہے ہیں اسلامی معلومات افضل کے ساتھ۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی قسط کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، شکریہ۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں۔ یہ عتبہ اور عتیبہ کو بیاہی تھیں۔ عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کے بیٹے تھے اور باپ ہی کی طرح یہ دونوں بھی اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ چنانچہ ایک زمانے تک یہ نیک بیویوں کا ناک میں دم کیے رہے اور کڑوی کڑوی باتوں سے ان کے دل چھیدتے رہے، مگر بد نصیب ابو لہب کو اس سے بھی تسکین نہ ہوئی اور اس نے ان کو بیٹوں سے جدا کر دیا۔ پھر چونکہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہتا تھا، اس لیے اس کا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مستقل درد سر تھا۔ حد یہ ہے کہ آئے دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کوڑا کرکٹ پھینک دیتا اور کبھی غلاظت بھی لا کر ڈال دیتا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی کچھ کم نہ تھی، یہ راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی۔ دشمنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ برتاؤ تھا، مگر اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرافت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا اور ان کی بدتمیزی کا جواب ہمیشہ اعلیٰ ظرفی اور خوش اخلاقی سے دیا۔ وہ سب کچھ کرتے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے اور صبر کرتے، اور کبھی پریشان ہو جاتے تو صرف اتنا فرماتے، آل مطلب، پڑوسی کے ساتھ یہ کیسا سلوک ہے۔ پھر قریش تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر ہی چکے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سب آپ کے ساتھ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے کو تیار ہیں، تو اس سے وہ بہت سٹپٹائے اور اب ان کی ہمتیں پست ہو گئیں اور حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے یہ ناپاک ارادہ دل سے نکال دیا۔ البتہ چوٹیں کرنے اور باتیں کسنے سے وہ اب بھی باز نہ آئے۔ کہیں راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا جاتے یا ساتھیوں میں دیکھتے تو زور کا قہقہہ لگاتے اور کہتے، کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان سے آج کچھ نہیں آیا؟ یا کہتے، کیا یہاں کوئی اور موجود نہیں ہے کہ خدا نے تمہیں رسول بنا دیا؟ یہاں تو ایک سے ایک موجود ہے، تم سے زیادہ ہوشیار بھی اور مالدار بھی۔ یا وہ تالیاں پیٹتے اور سیٹیاں بجاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات نہ کر سکیں۔ کمزور اور نادار مسلمانوں کو دیکھتے تو قہقہہ لگاتے اور اشارہ کرتے ہوئے کہتے، یہ لوگ تو زمین کے بادشاہ ہیں، جلد ہی روم و ایران کو تاراج کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا۔ دشمنی میں یہ ایک دم دیوانہ تھا اور شرافت و وقار سے بالکل ہی بیگانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر برا کام اسے گوارا تھا، چنانچہ جہاں پاتا وہ آپ کو کوستا اور اوروں کو بھی آپ کے خلاف اکساتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو کچھ اوباشوں کو ساتھ لے کر خوب ہنسی اڑاتا، اور دعوت تبلیغ کا کام کرتے تو گنڈوں کو جمع کر کے قہقہہ لگاتا اور بار بار لوگوں سے کہتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرزے اڑاؤ، پھر چین کی بنسی بجاؤ۔ یہی کیا، ایک دن تو اس نے ساتھیوں سے کہا، خدا کی قسم کل ایک پتھر لے کر بیٹھوں گا، اتنا باری کہ اٹھائے نہ اٹھے، اور جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائے گا اس کا سر پیس کر رکھ دوں گا، پھر چاہے تم لوگ میرا ساتھ دو یا چھوڑ کر الگ ہو جاؤ، آل مناف بھی جو کچھ کریں گے دیکھا جائے گا۔ ساتھیوں نے بھی خوب ہمت افزائی کی اور جوش دلاتے ہوئے بولے، توبہ توبہ، ہم لوگ ساتھ چھوڑ سکتے ہیں؟ اس طرف سے تو آپ بالکل بے غم رہیے اور جو کچھ جی میں آئے کریے، بے دھڑک کیجیے۔ چنانچہ صبح ہوئی تو ابو جہل نے ایک بھاری پتھر لیا اور کعبہ کے پاس انتظار میں بیٹھ گیا، اور قریب ہی ساتھی بھی بیٹھ گئے۔ پھر روز کی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوئے اور نماز میں مصروف ہو گئے۔ پھر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا۔ ساتھی چپ چاپ بیٹھے رہے اور غور سے دیکھتے رہے کہ کیا ہوتا ہے۔ کتنا عجیب منظر تھا یہ! ایک دشمن خدا اس سر کو کچلنے جا رہا تھا جو سر خدا کے قدموں کو چھو رہا تھا، اور اس وجود کو مٹانے جا رہا تھا جس کا نگہبان خود خدا ہے۔ ساتھی ہونے والے حادثے پر نظریں جمائے دھڑکتے ہوئے دل سے ابو جہل کو دیکھتے رہے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوٹ پڑا، چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں چڑھی ہوئی تھیں، اور ہاتھ میں پتھر جوں کا توں تھا۔ ساتھی سخت حیران ہوئے، بڑھ کر انہوں نے پوچھا، ارے ابو الحکم، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ابو جہل ہامتے ہوئے بولا، ارے تم
کو کچھ دکھتا نہیں، سامنے آگ کا الاؤ ہے، ذرا بھی آگے بڑھا تو جسم بسم ہو کر رہ جائے گا۔ یہ سن کر وہ حیران ہوئے اور حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ معلوم ہوتا ہے ارادہ بدل گیا ہے، بس اسی کے لیے یہ سب ہینے بہانے ہیں۔ چنانچہ ایک ساتھی تو جوش سے بے تاب ہو گیا اور فوراً اس نے وہی پتھر اٹھایا اور اسی ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، مگر کچھ ہی دور گیا کہ اس کے بھی قدم رک گئے اور پھر وہ لوٹ پڑا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا اور خوف سے آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور دشمنوں کی سازش دری کی دری رہ گئی۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا۔ قریش نے بڑی بڑی سازشیں کی اور بار بار کیں، لیکن ان کے ارمان کبھی پورے نہ ہوئے اور وہ مسلسل منہ کی کھاتے رہے۔ پر اب بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طرح بس نہ چلا تو انہوں نے بیچارے کمزور مسلمانوں کو نشانہ بنایا اور ان کو تڑپا تڑپا کر دل کی بڑاس نکالنے لگے۔ پھر اس کام میں قریش تنہا نہ تھے اور بہت سے قبیلے بھی ان کے ساتھ تھے اور ان کی پیٹھ ٹھونک رہے تھے۔ ان قبیلوں نے آپس میں ایک معاہدہ بھی کیا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے کوئی قبیلہ کسی مسلمان کو پناہ نہیں دے سکتا تھا۔ ہر قبیلے کا فرض تھا کہ جہاں کہیں مسلمان مل جائیں وہ ان کے لیے سراپا ظلم و ستم بن جائیں، ان کو خوب ماریں پیٹیں اور جس طرح ہو سکے انہیں ذلیل و رسوا کریں، شرافت اور انسانیت کا سر پیٹیں تو پیٹا کریں۔ وہ اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کرے اور اگر کسی کا غلام یا باندی مسلمان ہو جائے تو اس پر بھی وہ ذرا ترس نہ کھائے۔ ترس کھانا تو درکنار، اسے وہ اتنا ستائے کہ وہ نئے دین سے بیزار ہو جائے اور پھر اپنے آبائی دین میں ہی پناہ لے لیں۔ دن بدن ان کے مظالم بڑھتے ہی گئے۔ ان میں ایسے ایسے بھی بے رحم تھے جن کے سینوں میں دل نہ تھے، پتھر کے ٹکڑے تھے۔ ان ظالموں نے بے کس مسلمانوں کو قید کیا، مارا پیٹا، بھوکا پیاسا رکھا، مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا، لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا، پانی میں غوطہ دیا اور نہ جانے کیا کیا کیا۔ مگر ان سب کے باوجود اہل ایمان پوری طرح اسلام پر جمے رہے اور مردانہ وار ساری آزمائشوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ انہی جوان مردوں میں یاسر، ان کی بیوی سمیہ اور لخت جگر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ تینوں مکہ کے غریبوں میں سے تھے اور بہت پہلے اسلام لے آئے تھے۔ خاندان والے ان کے کپڑے اتار دیتے اور جب دوپہر کی سخت دھوپ ہوتی تو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے۔ اس کے علاوہ کبھی آگ میں جلاتے اور کبھی پانی میں غوطے دیتے۔ اسی بے کسی کے عالم میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے اور بہت ہی درد بھرے لہجے میں فرماتے، صبر کرو صبر، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسی طرح تڑپ تڑپ کر جان دے دی، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے شہید کیا۔ یہ ہر وقت ان کی جان کے پیچھے پڑا رہتا اور بڑی بے دردی سے ستاتا۔ چنانچہ ایک روز انہیں جوش آ گیا اور گفتگو کا لہجہ ذرا سخت ہو گیا۔ اب کیا تھا، ابو جہل غصے سے بے تاب ہو گیا۔ اتفاق سے اس کے ہاتھ میں ایک برچھی بھی تھی، کھینچ کر اس نے ایسا مارا کہ آپ کا دم نکل گیا۔ اس طرح اسلام میں سب سے پہلے شہادت کا شرف انہی کو نصیب ہوا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ظالم لوہے کی ذرہ پہنا کر دھوپ میں چھوڑ دیتے یا تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، لیکن اس مار پیٹ اور دھوپ کی سختی سے ایمانی گرمی میں کوئی کمی نہ آتی۔ معزز سامعین، اس کے ساتھ ہی دیجیے مجھے اجازت۔ اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔